آپ ذرا دماغ میں یہ بٹھا لیں، بڑے سے بڑے مسئلے جو ہیں دعا کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہی ہے، اور بعض جگہ پر بتایا کہ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے دعا ایک ہتھیار ہے، اسے آپ استعمال کرو۔ اس پر میں بہت مختصر سا واقعہ سناتا ہوں، عبرت کے لیے، سبق کے لیے، درس کے لیے، وقت بہت کم ہے۔ آپ نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، بہت بڑے پائے کے عالم رہے ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے مثنوی شریف، اس کی شرح بھی ہمارے اکابرین نے لکھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 جلدوں میں اس کتاب کی شرح لکھی ہے، چھوٹی چھوٹی، بہت فائدہ مند کتاب ہے، بہت مفید ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اور حکایات آپ پڑھیں گے تو آپ کے دماغ کے دریچے کھلیں گے، اور ہر واقعے پر انہوں نے نتیجہ نکالا ہے اور سبق دینے کی کوشش کی ہے امت کو، مسلمان۔ بہت مختصر میں ایک واقعہ سنیں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کی بیوی تھی۔ بادشاہ کا ایک فرزند تھا، شہزادہ، جوان ہوا۔ جوان ہونے کے بعد اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ باپ بھی کہتا ہے ہاں اس کی شادی ہونی چاہیے، لیکن چنے کیسے رشتے؟ آیا غریب گھرانے میں رشتے چنے یا پھر کسی شہزادی کو چنے؟ بیوی کہتی ہے کہ جب یہ شہزادہ ہے تو کہ کوئی شہزادی ہی ہونی چاہیے نا، تاکہ جوڑ ہو۔ لیکن بادشاہ کہتا نہیں نہیں، ہم کو کسی شہزادی کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دیندار گھرانے کی کوئی لڑکی ہو، چاہے وہ بادشاہ کی لڑکی ہو چاہے وہ غریب گھرانے کی لڑکی ہو، لیکن ہونی چاہیے دیندار۔ ہے بادشاہ، لیکن دیکھیے ان کے خیالات اور تصورات، چاہتا کیا ہے کہ ہمیں دیندار گھرانے کی لڑکی چاہیے، چاہے وہ غریب ہو چاہے مفلس ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی کے قانون پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، لجمالها، لنسبها، لدینها۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم رشتے کے لیے رشتہ چنو تو 4 چیزوں کو مد نظر رکھو، ان میں سے دینداری کو سب سے پہلے اہمیت دو۔ لدینها فاظفر لذات الدین تریبت یداک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ اگر تم کسی لڑکی کا انتخاب کرنا تو دینداری کو اختیار کرنا۔ تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ ہمیں تو دیندار گھرانے کی لڑکی چاہیے، لیکن اس کی بیوی جو ہے مکر گئی، ہم کو نہیں چاہیے۔ ایسے مشورہ ہوتا رہا، سلام مشورہ ہوتے رہے دونوں کے درمیان، آخر میں کامیاب شوہر ہی ہو گیا، بیوی کو منا لیا کسی طرح۔ چلو نکاح ہو گیا ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے۔ ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے، ابھی 6 مہینے نہیں جاتا، سسرال والے کیا چاہتے ہیں، کوئی اولاد تو ہونی چاہیے نا۔ کیا ہوا آخر کیا ہے، دونوں میں تو کچھ ہوا ہوگا یا پھر کوئی بیماری ہے، جیسے کہ آج کل چینی گویا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی ان کے یہاں بھی ہوا۔ 6 مہینے ابھی گئے نہیں، چینی گویا شروع کی اولاد کو نہیں۔ بہت چھین چھان اور بہت معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس شہزادے پر کسی نے جادو کر دیا۔ اب اس کی بیوی کو یہ باتیں معلوم ہوئی، اب جو ہے شوہر پر ایسا لعن طعن کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اب پورا علاقہ ہی جو ہے بادشاہ کو طعنہ دینے لگے کہ ہم لوگ تو کہتے تھے کہ شہزادی کو جو ہے نکاح کے لیے، لڑکی کو نکاح کے لیے انتخاب کرنا، لیکن تم نے تو یہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ بادشاہ پریشان، ایو میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے تو دینداری کا خیال رکھتے ہوئے غریب گھرانے کی لڑکی کو پسند کیا، اپنے لڑکے کے نکاح کے انتخاب کے لیے، یہ ہو کیا گیا۔ اب وہ بندہ، وہ بادشاہ پریشانی کے عالم میں رات کی تنہائی میں اٹھ کر رو رہا ہے، کہتا کیا ہے، یا اللہ آج تو میں سب سے اکیلا ہوں، میرا آج دنیا میں
کوئی سہارا نہیں ہے، اکیلے آپ ہی میرے سہارا۔ اس لیے کہ سارے علاقے والے میرے سے دشمنی کر رہے ہیں، میرا گھرانہ پورے سے دشمنی کر رہے ہیں، کوئی میرے ساتھ نہیں، آپ اکیلے سہارے ہیں میرے، یا اللہ میرا مسئلہ کسی طرح حل کرائیے۔ رات کے اندر دعا کر رہا ہے وہ بادشاہ، ہاتھیں اٹھا کر رو رو کر، اتنے میں اس کی آگ لگ جاتی ہے۔ ایک انسان غیب سے اس کو آواز دیتا ہے، اے بادشاہ سلامت، پریشان کیوں ہو رہا ہے، تیری پریشانی دور ہو جائے۔ ایک غیب سے ایک مرد، ایک انسان اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پکڑ کر جو ہے ایک قبرستان پر لے جاتا ہے، اس کو کہتا ہے چل ایک قبرستان پر۔ قبرستان پر پہنچتا ہے وہ بادشاہ، اور وہ آدمی قبرستان کو کھودنا شروع کرتا ہے، کھودتے ہی کھودتے وہ مرد مجاہد، وہ غیب کا مرد جسے اسے خواب میں دکھایا گیا تھا، کھودنے کے بعد اس انسان کو ایک بال نظر آتا ہے۔ اس بال میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر بے شمار 100 گرہیں لگے ہوئے، گرہیں باندھ پڑتے ہیں، 100 گرہیں لگے ہوئے۔ اب وہ مرد اسے بولتا ہے، بادشاہ سلامت، ہوا یہ کہ ایک بڑھیا نے تیرے بچے پر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے 6 مہینے ہو گئے تیرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ایک بڑھیا نے تیرے بچے پر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس تیرے شہزادے نے اس بچی کی طرف کبھی نظر ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اس بڑھیا ہی کی طرف ہمیشہ اس کا نظر رہتا ہے۔ اب اس کا توڑ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتا جا، یہ سارے تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ غیب کا وہ آدمی کہتا ہے، وہ بادشاہ پڑھنے لگا، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتا رہا، جیسے جیسے پڑھتا تھا وہ گرہیں کھلتی جاتی تھی، وہ باندھ کھلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا رہا 100 کے 100 گرہیں کھل گئی۔ اس کے بعد اس شہزادے کی آنکھیں کھلی، اسے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اوپر تو کسی بڑھیا نے، جو کہ سٹیا نہیں بڑھیا تھی، اس نے میرے اوپر جادو کر دیا۔ یہاں پر اللہ نے ان کا یہ مسئلہ حل فرما دیا۔ تو جادو کرنا تو ہوتا ہی ہے، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خود جو ہے جادو کیا گیا ہے، یہودیوں نے کیا تھا، اور ایک کنویں سے ایک بال بھی نکالا